خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند اپنے رحم اور فضل والے ہاتھ کو بڑھائے اور ہماری زندگیوں کو اپنے کرم کے ہاتھ کے نیچے کرے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم چیپٹر 39 کا آغاز کریں گے، 39ویں باب کا، اور ہم واپس یوسف کی سٹوری کی طرف آئیں گے۔ جوزف یعنی یوسف جو کہ مسیح یسوع ناصری کی تصویر ہے اور یسوع مسیح کی پہلی آمد کا شیڈو پکچر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت ساری سملیرٹیز ہیں کہ جو کچھ خدا یسوع مسیح ناصری نے اپنی پہلی آمد میں کیا، ان میں سے بہت سارے باتیں جو ہیں وہ یوسف کی زندگی میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جوزف جیسا بہت ہی خوبصورت کیریکٹر خدا نے دیا، جو کہ خوبصورت ہے، اور نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر۔ اور یوسف کی کوالٹیز کو ہم دیکھیں گے۔ یوسف کی خاص بات تھی کہ وہ جہاں کہیں گیا، چاہے وہ اپنے باپ کے گھر میں تھا، چاہے وہ غلامی کے حلقہ میں نوکر کے طور پر رہا، چاہے وہ قیدی کے طور پر قید خانے میں رہا، اور چاہے وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس پہنچایا گیا، لیکن ہر سچویشن میں، ہر بات میں یوسف وہ راست باز نکلا اور خدا نے اس کو سرفراز کیا۔ ہم اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں خدا کا۔ پہلی آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے کہ یوسف کو مصر میں لائے، اور وہ فوتیفار مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید دیا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو سٹوری ہے وہ چیپٹر 37 کے اینڈ سے دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چیپٹر 38 there was a jump، اور اس میں یہودا کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا، تمر کے بارے میں سیکھنا شروع کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر واپس خداوند کا کلام ہمیں لے کر آ رہا ہے اس سٹوری کی طرف جو کہ یوسف کے بارے میں ہے۔ یہ بھی جو بہت بڑے سیجز ہیں، جو عالم ہیں کلام مقدس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے روح نے جان بوجھ کے اس سٹوری کو بیچ میں ایڈ کروایا، کیونکہ جو تمر نے کیا وہ ایک راست بازی کی حرکت تھی اور راست بازی کا کام تھا، اور تمر کو خداوند کی طرف سے یہ ڈیوائن مشن ٹاسک دیا گیا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ وہ اسرائیل کی نسل کا حصہ بننا چاہتی ہے، بنے گی، اور اس سے اسرائیل کے قبیلوں کی اولاد پیدا ہوگی اور یہودا کی اولاد پیدا ہوگی۔ یہی بات کہا جاتا ہے، روایت ہے، بائبل میں ایسا نہیں لکھا، لیکن روایت یہ ہے کہ فوتیفار کی بیوی نے جو ہے وہ ایسٹرالوجی کے ذریعے سے اس نے یہ جو سورج اور چاند ستاروں کی جو چال ہے اور علم النجوم کے ذریعے سے اس نے یہ بات پتہ لگوائی تھی کہ یوسف یعنی اسرائیل کا جو قبیلہ ہے، اور یوسف اس کنٹری کا بادشاہ بننے والا ہے، اس کنٹری کا وائس رائے بننے والا ہے، اس میں سے نسل جو پیدا ہوگی اس میں اس کی فیملی کا ہاتھ ہوگا۔ تو فوتیفرا کی جو بیوی تھی، یا فوتیفار کی جو بیوی تھی، اس کو فوتیفرا بھی کہا گیا ہے اور فوتیفار بھی کہا گیا ہے، انگلش میں پوٹیفر کہتے ہیں۔ تو اس کی نیت جو تھی وہ یہ تھی کہ شاید اس کو یہ لگا کہ شاید اس میں سے وہ اولاد ہونی ہے، اور لیکن چونکہ وہ آلریڈی کسی کی بیوی بن چکی تھی، اس لیے اس کے اس خواہش کے پیچھے لسٹ بھی شامل ہوگی۔ اس نے یوسف کو نظر بھر کے دیکھا، اور یوسف خوبصورت انسان تھا، بابرکت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایک خاص نور بھی تھا۔ تو کیا ہوا کہ فوتیفار کی بیوی کی آنکھ اس پر لگی، اور اس کو یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ خداوند نے یہ سب کچھ کرنا تھا اس کی فیملی میں سے، لیکن اس کی بیٹی کے تھرو، نہ کہ اس عورت کے تھرو۔ تو یہ آگے جا کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائشی کی کتاب میں یوسف کو جب چیپٹر 41 میں ہم دیکھتے ہیں اور 45 ورس میں
کہ جب یوسف کو سرفراز کیا اور فرعون نے اس کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا، تو لکھا ہے کہ فرعون نے یوسف کا نام صفنات فسی رکھا، صفنات فنی رکھا، جو کہ یہ چیپٹر 41 کی ورس 45 میں، اور لکھا ہے کہ اس نے اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یوسف جو تھا اس کو بالآخر فوتیفرا کے گھرانے میں ہی سے اپنے لیے بیوی ملی، لیکن وہ فوتیفرا کی یا فوتیفار کی بیوی نہیں تھی بلکہ اس کی بیٹی تھی۔ جو علم نجوم سے اس نے فوتیفار کی بیوی نے جو اپنا حساب کتاب لگایا تھا اس میں وہ چوک گئی تھی، اس کو یہ نہیں ریئلائزیشن تھی کہ وہ آلریڈی کسی اور کی ہو چکی ہے اور اب وہ یوسف کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو یعنی کہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یوسف ایک اچھا انسان ہے، اور اسی وقت اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے ذہن میں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ خود گناہ کی راہ پر چل پڑی اور اس نے اس کے بارے میں اپنے دل میں برے اور گندے خیالات لانے شروع کر دیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے اس کی بات کو نہیں مانا، خداوند نے یوسف کو وہاں پر بچایا ہے، اور یہ بھی ریزن تھا کہ یوسف کی مصیبتوں میں ابھی بڑھوتری ہونی تھی اور یوسف کی مصیبتوں کو بڑھنا تھا، اور یوسف کو جو ہے وہ فردر مشکلات کو سہنا تھا، لیکن خداوند جو ہے سرفرازی دیتا ہے۔ میری عزیزو، بعض اوقات ہماری زندگی میں سرفرازی سے پہلے فروتنی کا ہونا ضروری ہے، اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کی زندگی میں ہوئی۔ خداوند نے اس کو نیچا کیا، چھوٹا کیا، خداوند نے اس کو ان تمام حالات میں سے گزارا، لیکن زندہ خداوند خدا وفادار خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یوسف کو مصر میں لائے، اور فوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اس سے وہاں لے گئے تھے خرید لیا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ یہاں پر 2-3 دفعہ مصر کا ذکر ہے۔ بیسیکلی توریت یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جو مصری لوگ تھے یا مصری ایلیٹ جو تھی، وہ کیونکہ یہ سردار تھا، یہ بڑے رتبے کا آدمی تھا، تو مصری ایلیٹ جو تھی وہ عبری لوگوں کو یا کنانی لوگوں کو کچھ خاص نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جو ٹپیکل گورے ہیں وہ ریسسٹ کہلاتے ہیں کئی، جو کیونکہ وہ چھوٹی قوموں کو، دوسری قوموں کو جو رنگدار قومیں ہیں ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا ایسا کرنے والے بہت سارے ایسے تھے، تو یہی سپر پاور والا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ ان میں تھا مصریوں میں۔ یہاں پر 3 دفعہ لفظ مصری اور مصر کا ذکر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فوتیفار مصری تھا اور وہ فرعون کا بڑا خاص آدمی تھا، لیکن بائبل کا یہاں پر اس کو پرٹیکولرلی مصری کہنا اور پھر آگے جا کر کہنا کہ اپنے مصری آقا کے گھر میں، تو یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز جو کہ شاید باقی لوگوں کے لیے ناممکن تھی، باقی کنانیوں کے لیے اس طرح کی رتبہ حاصل کرنا ناممکن تھا، کیونکہ مصریوں کے دل میں ان کے لیے خاص نفرت تھی، لیکن خداوند نے یوسف کو اقبال مند کیا۔ اور ساتھ میں ریزن جو دیا گیا ہے بائبل میں وہ یہ تھا کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا، خداوند یوسف کو جو ہے وہ اقبال مند کر رہا تھا۔ اس میں یوسف کا کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا، حالانکہ یوسف بہت ٹیلنٹڈ تھا اور یوسف کے پاس بہت توڑے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل نے یہاں پر کلیئرلی ڈسٹنکٹیولی بتایا ہے کہ اٹ واز ناٹ بیکاز آف واٹ جوزف could do, it was not because of what Joseph possessed، یا یوسف کے پاس جو ٹیلنٹس تھے، اٹ واز ناٹ دا ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، اگر ہمیں اقبال مندی کی راہ کو حاصل کرنا ہے، اقبال مندی کو لینا ہے، تو ہمیں خداوند کے ساتھ چلنا ہوگا، خداوند کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا۔ لکھا ہے کہ جیسے زبور 1 میں اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اور جو اپنے وقت پر پھولتا ہے اور اس کا پتا نہیں مرجھاتا، جو کچھ وہ کرے اس میں وہ بارور ہوگا۔ یہ خداوند کے لوگوں کی پہچان ہے، اقبال مندی خداوند کی طرف سے آتی ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہی بات ہم دوسرے تواریخ میں دیکھتے ہیں، اور اس کے 26ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی 5ویں آیت میں یہ عزیہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بلکہ 3 آیت سے لکھا ہے کہ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام
یکولیا تھا جو یروشلم کی بیٹی تھی، اور اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیا نے کیا تھا۔ اور وہ زکریا کے دنوں میں، زکریا جو خداوند کا نبی تھا، زکریا کے دنوں میں جو خداوند کی روایتوں کا ماہر تھا، خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ یہاں پر جو لکھا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، یوسف کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف بھی خداوند کا طالب تھا۔ خداوند کب ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ جب ہم خداوند کے طالب ہوتے ہیں۔ یوسف کی باقی جو دنیاوی کوالٹیز ہیں ان کو ایک جگہ پر رکھا جائے، یوسف کی ایک کوالٹی وہ سب کوالٹیز سے بڑھ کر تھی، اور وہ کوالٹی یہ تھی کہ وہ خداوند کا طالب تھا، خداوند کی طلب رکھتا تھا، اور خداوند اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان سے اس کے پاس آنا خداوند کو پسند آتا ہے، اور وہ طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ خداوند کی طلب تھی اس کو، وہ جو کچھ مرضی کرتا تھا، لیکن وہ خداوند کے حضور میں ضرور جھکتا تھا۔ اور خداوند کے طالب کب ہم ہوتے ہیں؟ جب ہم دعا میں جھکتے ہیں، جب ہماری دعائیا زندگی مضبوط ہو جائے، تب ہم خداوند کے طالب ہو جاتے ہیں، تب ہم خداوند کی حضوری میں اس کے طلبگار ہوتے ہیں، کیونکہ دعا ایک ایسا ٹول ہے جس میں ہم خداوند سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یوسف یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ یوسف دعا گو شخص تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا، اور جو خداوند کا طلبگار ہوگا اور خداوند اس کے ساتھ رہے گا تو وہ شخص اقبال مند ہوگا۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کس طرح کے حالات میں سے گزرے ہیں، صرف یہ میٹر کرے گی بات کہ ایز لانگ ایز کہ آپ خداوند کے طالب ہیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اب اقبال مندی کی یہ پہچان یہ ہے کہ وہ گھر میں رہتا تھا۔ عموماً غلام جو ہیں وہ کھیتوں میں اور گھر سے باہر رکھے جاتے تھے، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد پیشہ جس کو کہا جاتا ہے یا غلام گردش کہا جاتا ہے، کہ گھر سے باہر سرونٹ کوارٹرز بنائے جاتے ہیں اور غلاموں کو اور نوکروں کو وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایلیٹ تھی، اور یہ سردار آدمی تھا، یہ بہت بڑا سردار تھا مصر کا، اس کے نیچے بہت کچھ تھا، تو یوسف اس کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ بات شو کرتی ہے کہ خداوند نے یوسف کے لیے جو انتظام کیا وہ بیٹوں جیسا انتظام کیا تھا، اور کوئی بھی آقا اپنے نوکر کو گھر کے اندر نہیں رکھتا اگر وہ جب تک کہ وہ اس کو اپنے بچوں جیسا یا اس سے خاص قسم کا پیار اس کو نہ ڈیولپ ہو جائے۔ عموماً جو ہے وہ گھر سے باہر کے جو ایریا ہے وہاں پر ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا گھر سے باہر ہی ہے، اور نوکروں کی جو ایک کالونی ہے یا جو نوکروں کے جو کوارٹرز ہوتے ہیں ان میں رکھا جاتا ہے، اور ان سے کام بھی گھر سے باہر کے ہی لیے جاتے ہیں عموماً۔ اور اس زمانہ میں جو غلام تھے ان سے مشقت لی جاتی تھی، ان سے بڑی محنت کروائی جاتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ یوسف کو خدا نے برکت دی اور وہ گھر کے اندر رہا کیا، اور گھر کے اندر رہنا جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ممکن ٹھہرا، اور اسی لیے توریت نے یہاں پر 3 دفعہ لفظ مصری یوز کیا کہ مصری عموماً جو ہے وہ کنانیوں اور خاص طور پر عبرانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ جو کلچرل ایٹنگ ہے وہ بہت پہلے کی بات ہے، صرف آج کل کی بات نہیں ہے۔ پرانے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جو مختلف قوموں کے لوگ دوسری قوموں سے کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک کلچر تھا، ایک زمانہ تھا کہ وہ مسیحیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور سیم برتنوں میں کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے، اور آج بھی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے۔ انڈیا میں دیکھیں کہ جو نچلی ذات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گوارا نہیں کیا جاتا، اور ذات پات کا جہاں پر نظام ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھاتے پیتے۔ یہاں پر گھر میں رہنا اور گھر میں بود و باش کرنا جو ہے وہ ایسا ہی تھا کہ فوتیفار بھول گیا ایک طرح سے کہ وہ مصری ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے کلچر کو بھول گیا، اور اس نے یوسف کو گلے لگایا اور یوسف کو وہ پیار دیا۔ ریزن بینگ کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور یوسف خداوند کا طلبگار تھا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اس سٹوری کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، اور دیکھیں گے کہ یوسف کی زندگی میں سے ہمیں اور کیا کیا سیکھنے کو ملے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔
خداوند خدا کے نام کی تعریف ہو، سارا جلال اس کو ملے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں خدا ان کی تعریف کرتا ہوں، ستائش کرتا ہوں، جس نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم کلام مقدس کی خوبصورت سچائیوں کو سیکھ سکیں اور اپنے مالک زندہ خداوند کے مقدس اور جلالی نام کو اونچا کر سکیں۔ ہم چیپٹر 39 کو اسٹڈی کر رہے ہیں، بک آف جینیسس، پیدائش، برشیت، اتپتی، اور اس کی 2 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم تیسری آیت سے پڑھیں گے۔ یوسف کی کہانی ہے، beloved چائلڈ آف یاوے، خداوند خدا کا بیٹا، پیارا، بہت ہی پیارا کیریکٹر بائبل میں یوسف، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں یوسف کی زندگی کے لیے، جس میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور جو مسیح کی آمد کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یوسف کے بارے میں لکھا ہے ورس 3 میں، لکھا ہے کہ اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ اس کے آقا نے جب پہلے 1-2 دفعہ نوٹس کیا، جب وہ یوسف کو کسی کام پہ اس نے لگایا، تو اس نے اس کو کوئنسیڈنس سمجھا کہ شاید یہ محنت کر رہا ہے، یا شاید یہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے کہ اس کام میں برکت پڑ گئی۔ لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ اس کے آقا نے اس کو مختلف ڈیوٹیز پر جان بوجھ کے بھیجا اور مختلف کام اس کے ذمہ دیے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، جسٹ ٹو چیک کہ آیا یہ اتفاق تھا یا واقعی یوسف کے ساتھ خدا کی قدرت ہے، یوسف کے اوپر خدا کی رحمت ہے۔ اور ہمیں دیکھیں کہ کلام میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ مینس کہ وہ جو ٹیسٹ اس کے آقا نے اس کے سامنے رکھا، اس میں یوسف کی برکت بڑی واضح طور پر سامنے آئی، اور اس لیے اس کے آقا نے مختلف طریقوں سے اس کو آزمایا، مختلف کاموں پر اس کو لگایا، مختلف ڈیوٹیز اس کے حوالے کی، مختلف چیزیں، مختلف ذمہ داریاں مختلف ٹائم پہ اس کے حوالے کی۔ اور وہ آقا دیکھ رہا تھا کہ جس کام میں یوسف ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام پھلنے پھولنے لگتا ہے، اور جس کام سے وہ ہاتھ نکال لیتا ہے، یعنی کہ جو ذمہ داری اس کے ذمہ نہیں رہتی، وہ ڈکلائن کی طرف جاتی ہے، وہ پستی کی طرف چلی جاتی ہے وہ چیز۔ تو اس کی نظر میں پھر وہ یوسف مقبول ٹھہرا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ واقعی اس کے اوپر خدا کی خاص رحمت ہے، تو لکھا ہے کہ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آقا نے جو ہے بڑا ہی ایزی ڈیسیجن یہاں پر لیا ہے کہ جب وہ مقبول ٹھہرا یوسف، تو آقا نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ذمہ داریاں دے، اس نے دیکھا کہ جب یہ تو ہر چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، اور وہی چیز جس کام میں یہ ہاتھ ڈال رہا ہے اور یہ جس چیز کا اس کو میں نے مختار بنایا ہے، وہ چیز جو ہے وہ بابرکت ہو رہی ہے، تو اس آقا نے کیا کیا کہ اس کو پورے گھر کا ہی مختار بنا دیا۔ اس نے کہا کہ توڑ توڑ کے کیوں برکتیں لیں، ہم ڈائریکٹ ہی ساری برکتیں لے لیتے ہیں۔ مقبولیت وہاں پر ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو تھا وہ پورے گھر کا مختار بن گیا، اس کو سب کچھ سونپ دیا۔ یہ خداوند کی مرضی تھی، خداوند کی یہ رحمت تھی، خداوند کا یہ منصوبہ تھا کہ ایسا ہوتا، اور مقبولیت خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ میرے عزیزو، اگین جو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یوسف جو تھا وہ خداوند کا طلبگار تھا، اور خداوند یوسف پر خاص رحم کر رہا تھا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ یوسف پاک دل تھا، یہی بائبل میں لکھا ہے نا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یوسف کی پاکیزگی کی مثال آگے جا کر ہمیں ملتی ہے، پاکیزہ اور پاک دل زندگی بسر کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ ساتھ خداوند چل رہا ہے، خداوند کی حضوری کو یوسف کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہاں پر نوجوان بیٹے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان آیات پر ہاتھ رکھیں،
اور اپنے لیے یوسف کی برکت مانگیں، خاص طور پر وہ پاکیزگی کی برکت جو کہ یوسف کے اندر کام کر رہی تھی، کہ اس دنیا کی ڈسٹریکشن سے، اس دنیا کے حالات سے، اس دنیا کے اندر جو ابلیس نے ہمارے لیے ایسی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں جو ہماری آنکھوں کو مو لیتی ہیں، ہمارے دلوں کو کھینچ لیتی ہیں اور ہمارے جسم کی خواہش کو ابھارتی ہیں، ان تمام لذتوں سے، ان تمام لسٹ سے، ان تمام کہہ لیں کہ برائی کی عادتوں سے اور نشوں سے، ان سب چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو ہمیں یوسف کی سی اسپرٹ دے، یوسف جیسا مسا دے، تاکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی برائی کو جو ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہو، اور ہم اس کو ہاتھ بڑھ کر جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، جبکہ خود جیسے پوطیفرہ کی بیوی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن یوسف نے جو ہے وہ اس ساری اپرچونٹی سے منہ موڑا۔ سو ہمیں خداوند کے سامنے یہ درخواست کرنی ہے کہ خداوند تو ہمیں یوسف جیسا مسا دے، تاکہ اس دنیا کی لذتوں اور دنیا کی ڈسٹریکشن سے، اس دنیا کی وہ تمام ایسی باتوں سے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں، ہم بچے رہیں اور ہم پاکیزگی کی زندگی گزاریں، تاکہ خدا کی حضوری ہمارے ساتھ چلے۔ سو پوطیفار نے کیا کیا ہے کہ اپنے پورے گھر کا اس کو مختار بنایا ہے، سب کچھ اسے سونپا ہے۔ اس نے یہ ایزی ڈیسیجن تھا اس کے لیے، اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دوں، جبکہ میں توڑ توڑ کر اس کے حوالے کر رہا تھا، اب جانچ لیا اس کو۔ تو لکھا ہے کہ جب اس نے اس گھر کا اور اس کے سارے مال کا اسے مختار بنایا، تو جواب میں خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں اگین مصری لکھا ہے، پوطیفار نہیں لکھا، مینس کہ یہ ایک اچنبے کی بات تھی اس کلچر کے لیے کہ ایک عبری جو ہے وہ ہیبرو شخص، عبرانی شخص جو ہے وہ مصری کے گھر کا مختار بن گیا، مصری کے گھر کا، اس کے سارے مال کا مختار بنا۔ یہ مصر میں میرا خیال شاید واحد اگزامپل تھی، حالانکہ اس وقت مصر کی آبادی کافی رہی ہوگی، لیکن دیٹ واز دی اونلی ایگزامپل آف دیٹ ٹائم کہ ایسا ہوا، اور بڑا کلیئرلی خداوند بتا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ یوسف کی خاطر برکت بخشی۔ پوطیفار کو خداوند نے کلیئرلی یہ برکت دکھائی کہ جب سے یوسف کو مختار بنایا گیا ہے اس کی برکت کا لیول ہی ڈیفرنٹ ہو گیا، یعنی کہ پوطیفار کو یہ نظر آیا۔ اور میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنے لیے مانگنا چاہیے ایسی برکت جس میں خداوند کا ہاتھ نظر آئے، جس میں ہماری اہمیت یا ہماری کوئی پہچان یا ہماری کوئی وہ خصوصیت، ہمارے رتبہ یا ہمارے ٹیلنٹس نظر نہ آئے، بلکہ پیورلی خداوند کا ہاتھ نظر آئے، غیر قوم کے لوگ دیکھیں۔ اور آپ کو یاد رہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، بہت سارے نوجوانوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں بینک مینیجر کے، میری امی اور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارا وہاں پہ اکاؤنٹ تھا، حبیب بینک نام کا ایک بینک تھا۔ تو وہاں پر اس مینیجر نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ ہمارے جو کیشیئرز ہیں، جو کیش کو ہینڈل کرتے ہیں، وہ ہم نے سارے مسیحی رکھے ہوئے ہیں اس برانچ میں، کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ ہم بھی مسیحی ہیں، اور وہ عموماً بڑی تعریف کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ واحد آپ لوگوں کی قوم ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرا پھیری نہیں کرتی، اور خدا کا خوف ان میں بس کیا ہوا ہے، اور وہ جو پیسے کی لین دین کا معاملہ ہے، اور جو سینسٹیو جاب ہے جس میں لالچ آ سکتا ہے، جس میں دھوکہ دہی اور ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جو کوئی شخص اس پر بیٹھا ہو وہ پیسے کا خرد برد کر سکتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ جتنے بھی مسیحی لوگوں نے ادھر کام کیا ہے انہوں نے آج تک ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا، اور پوری دیانتداری سے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان میں لالچ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو، یہ ہماری پہچان بننی چاہیے، ہم جہاں پر بھی جائیں برکت کو کیری کریں، اور وہ برکت جو ہم کیری کرتے ہیں وہ غیر قوموں کو نظر آنی چاہیے، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یار اس شخص کے باعث
ہمیں بڑی برکت مل رہی ہے اور ہمارے پر خدا کا ایک خاص رحم ہو رہا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ یوسف کی خاطر پوتیفار کے گھر کو خدا نے برکت دی، اور اس کو ریئلائزیشن ہوئی، اور اس نے پہلے اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ بنایا، اور جب جس ڈپارٹمنٹ میں یوسف جاتا تھا وہ ڈپارٹمنٹ بیسٹ ہو جاتا تھا، تو اس نے پھر پورے گھر کا اس کو ہیڈ بنایا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ برکت بڑھ رہی ہے تو لکھا کہ اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں برکت ہونے لگی۔ اس نے حالانکہ شروع میں یوسف کو صرف اپنے گھر کا مختار بنایا، تو اس کو لکھا نا کہ یوسف اس کے گھر میں رہتا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر برکت ہے تو اس نے یوسف کو اپنے کھیت کا، اپنے جو سورس آف انکم ہے جہاں سے اس کی روزی روٹی چل رہی تھی، اس کا بھی مختار بنا دیا۔ اور کھیت کے اوپر اختیار بہت ہی بڑی بات تھی اس زمانے میں، کیونکہ یہ لوگ زمیندار لوگ ہوتے تھے، اور اس زمانہ میں مثلا اور تو کوئی پیشے نہیں تھے کہ وہ آئی ٹی کا کوئی ہیڈ ہے یا کوئی آفس جاتے تو ان کے کھیت ہوا کرتے تھے۔ اور کھیتوں کے معاملے میں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے، کوئی بھی اپنے کھیتوں کا اختیار کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ ادھر ہی سب کچھ ہے، ان کی جو سارا انکم ہے، ان کا سارا جو دار و مدار ہے گھرانے کا اس کے اوپر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یوسف کو کھیت کا مختار بھی بنا دیا، تاکہ جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، مصری جو تھے وہ یوسف کے نیچے ہی کام کرنے لگ گئے۔ اور اب دیکھیں کہ جب کھیت کا بھی مختار بنایا تو پیداوار جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، برکت ہونے لگی۔ اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، سوائے روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا، اس سے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ اب چھٹی آیت جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ لکھا ہے کہ اب یوسف کے ہاتھ میں سب کچھ چھوڑ دیا، یعنی کہ اس نے اتنا ٹرسٹ کر لیا اور اتنا زیادہ اس کو یوسف سے پیار ہو گیا، اور یوسف کی پاکیزگی اس کے اندر نظر آ رہی تھی کہ اس نے، اور نہ صرف اس کو سب کچھ دیا بلکہ ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ صرف اس روٹی کو جس کو وہ کھاتا تھا، اسے اور کسی چیز کا ہوش نہ تھا، یعنی اس نے حساب کتاب جو ہے وہ لینا بند کر دیا، اس نے اور کسی چیز کا حساب جو ہے وہ نہیں لیتا تھا یوسف سے۔ یہاں پر روٹی کے والے سے دو کانسیپٹس ہیں جو ربینیکل حلقہ میں یا جو بائبل کے اسکالرز ہیں، کہ وہ ایک حلقہ یہ مانتا ہے کہ یہ جو روٹی کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، اس کے یعنی کہ بیوی بچوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے ہاؤس ہولڈ کی وہ بات ہے، کہ صرف وہ اس چیز سے کنسرن تھا جس کا اس کی ذات سے تعلق تھا، کیونکہ روٹی کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ تو اس یعنی کہ جو لفظ روٹی آیا ہے اس میں اس کی بیوی اور بیٹی شامل ہیں، اور دیکھیں کہ بعد میں اس کی بیٹی سے ہی یوسف کی شادی ہوئی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ روٹی یہاں فگریٹیولی لکھا گیا ہے، یہاں پر تمثیلاً لکھا گیا ہے، لیکن دوسری جو گروہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ نہیں، یہاں پر لٹرلی روٹی ہی کا ذکر ہے، کیونکہ پوتیفار جو تھا وہ ایک طرح سے وہ اتنا یعنی کہ سیلفش بھی ہو گیا کہ اس نے صرف اس گھر میں آ کر روٹی کھاتا تھا، اور وہ سارا وقت جو تھا وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھنا اور اپنے بیوی کے ساتھ یا جیسے بھی، تو وہ اس نے سارا کام کاج ہی چھوڑ دیا، اس نے سارا کچھ یوسف پر ڈال دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک طرح سے وہ ریٹائر ہو گیا، اور اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور اس نے کہا کہ اب مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ صرف وہ کام کر رہا تھا جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اور جب اس نے اپنی چیزوں سے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ اپنے دوستوں یاروں میں ٹائم سپینڈ کرنے لگے، اور وہ بس گھومنا پھرنا، بادشاہ کے کام کرنا، اور گھر کی کسی چیز پر اس نے دھیان نہیں رکھا، اور پوتیفار کی یہ غلطی تھی کہ اس کو بیچ میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انفلوئنس رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہی ریزن تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے دیکھا کہ پوتیفار کا گھر میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور زیادہ تر ٹائم وہ اپنے باہر ہی گزارتا ہے اور دوستوں یاروں کے ساتھ ہی ہے، تو اس کی بیوی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنی جبلت اور اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے اس نے یوسف پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ تو ایک طرح سے پوتیفار کی یہ غلطی تھی، کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ کنٹرول اپنے گھر کا ایٹ لیسٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر اس کو نظر رکھنی چاہیے تھی اور زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا تھا، لیکن وہ
برکت کی وجہ سے اتنا بے فکرہ ہو گیا، امیر ہو گیا، تو اس نے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا اور یوسف کو سب کچھ دے دیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ فوتیفار کے لیے بھی مشکل کا باعث بنی، اور بعد میں یوسف کے لیے بھی مشکل کا باعث بنی۔ سو ہم سٹوری کو آگے بڑھتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام کی بھید کیا کہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش، برشید کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اتپتی کی کتاب ہے یہ، اور اس کے 39 چیپٹر میں ہیں، 39ویں باب میں ہیں، اور اس کی 6 آیات تک ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم 7ویں آیت سے پڑھیں گے، بلکہ 6ٹھی آیت کا لاسٹ حصہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ لکھا ہے کہ یوسف خوبصورت اور حسین تھا، اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا، اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خداوند کا گناہ گار بنوں۔ اور لکھا ہے کہ وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، اور وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ یوسف کی زندگی میں درپیش ہوا ہے، جو کہ یوسف کی بہت بڑی آزمائش بھی تھی، اور یوسف کے لیے اس میں سیکھنے والی بات بھی تھی، اور یوسف کے لیے اسی واقعے کے سبب سے اس کی جو پرسنل لائف میں کانٹے آ گئے، اور وہ قید میں پڑ گیا، لیکن یوسف اس سب میں سے راست باز ہو کر نکلا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لکھا ہے کلام میں کہ یوسف بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ یہ بیسیکلی ڈفرینٹ کلچرز میں یہ بات ہے کہ یوسف کا حسن جو تھا وہ بہت ہی زیادہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ ہی واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل، ون آف دا موسٹ ہینڈسم پیپل ان دا بائبل۔ داؤد بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت حسین تھے، خوبصورت تھے، اور آدم کے بارے میں بھی یہی بات جو کلام کے کامنٹیٹرز ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ آدم کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ ہی واز دی ایگزامپل آف پرفیکٹ ہیومن بینگ۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے لیے بھی ایسے الفاظ آئے۔ ابی سلوم کہتے ہیں کہ جو داؤد بادشاہ کا بیٹا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ سو یوسف کی جہاں پر حسن اور خوبصورتی کی بات آ رہی ہے، تو بائبل نے 2 الفاظ یوز کیے ہیں، خوبصورت اور حسین۔ حالانکہ خوبصورت جو ہے وہ مائنر ڈگری ہے، اور حسین جو ہے وہ میجر ڈگری ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جیسے گڈ، بیٹر اینڈ بیسٹ، وہ 3 لیولز ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے۔ تو یہاں پر خوبصورت کہا گیا ہے جو کہ بیٹر کی شکل میں ہے۔ مثلا ایوریج اگر کہا جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوریج شخص جیسے باقی سب لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ خوبصورت جو کہ ان سب سے تھوڑا سا اوپر ہو، اور حسین جو ہے وہ انتہا کی بات ہے، انتہائی خوبصورت۔ تو بائبل میں ایسے کیوں لکھا ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین تھا؟ بائبل میں ایسے کیوں نہیں لکھا کہ وہ حسین تھا، یہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا یا سب سے زیادہ حسین تھا؟ بیسیکلی جو خوبصورت کی بات ہے وہ اس کی فزیکل اپیرنس کی بات ہو رہی ہے، اور حسین کی جو بات ہے، یعنی کہ جو انتہا کی جو بیوٹی ہے، وہ اس کے انر پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر یوسف کی جسمانی اور روحانی حسن کی بات ہو رہی ہے، یعنی جسمانی طور پر تو وہ خوبصورت تھا ہی، انتہائی خوبصورت، اور باقی سب سے زیادہ خوبصورت اور دیکھنے میں دل فریب تھا، لیکن اس کی روح جو ہے وہ اس کی جسمانی کہہ لیں کہ اٹریکشن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ روح مستعد ہے، جسم کمزور ہے۔ سو دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یوسف اس زمانہ کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اسی زمانہ کے لوگوں کی روحانی حالت کو اگر دیکھا جائے
تو یوسف کی کہہ لیں کہ اس پوری دنیا میں اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی راست باز شخص تھا تو وہ یوسف تھا، اسی لیے وہ اس قابل ٹھہرا کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوا، وہ اس قابل ٹھہرا کہ وہ نہ صرف اس آزمائش میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی خداوند کے حضور میں مقبول ٹھہرا، اور وہ اس قابل ٹھہرا کہ یوسف کو جو ہے وہ ایسی برکت ملی ہے وہاں پر کہ اس نے پھر لیڈ کیا پورے اپنے گھرانے کو، اسرائیل کی قوم کو، اور ایون کہ مصر کو، اور اس زمانہ کی جو سپر پاور تھی اس سب کو یوسف نے جو ہے وہ لیڈ کیا۔ تو یہاں پر دو ریپیٹیشن کی یہی وجہ ہے کہ خوبصورتی جو ہے اس کی فزیکل اپیرنس کی طرف اشارہ ہے، اور حسن جو ہے اس کی روح کے خوبصورت ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہی دو کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے پوتیفار نے اس کو اپنے گھر کا مختار بنا دیا، کیونکہ پوتیفار کو یہ پتا تھا کہ یوسف کا جو انٹرنل حسن ہے، جو اس کی اندرونی خوبصورتی ہے، یعنی کہ اس کا روحانی پن جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو گھر کا پورا اختیار دیا جائے۔ اور یہ دیکھیں کہ یوسف کے بارے میں پوتیفار کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا تھا، اس کی جوان بیٹی گھر میں تھی اور اس کی خوبصورت بیوی گھر میں تھی جو کہ خود بھی جوان تھی، اور ان دونوں عورتوں کی ذمہ داری بھی پوتیفار نے، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری یوسف کے حوالے کی ہوئی تھی، اور اس کا جو پوتیفار نے اس کا جسمانی نہیں روحانی حسن زیادہ غور سے دیکھا، اور اس نے اپنی ہر ایک چیز کا انتظام اس کے ہاتھ میں کیا ہے، صرف یہ ممانعت تھی کہ وہ اس کی بیٹی یا اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ اوبویسلی وہ ان کی عزت تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کی خبر گیری کا جو سارا کام ہے وہ بھی یوسف کے حوالے تھا، جو کہ پوتیفار کی ایک طرح کی تھوڑی سی غلطی بھی تھی، کیونکہ اپنے گھرانے کی خبر گیری ہر ایک شخص کو خود کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے، اور اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں ہر چند کے۔ پوتیفار کو یوسف پر 100% اعتماد تھا، اور اس کو اس کی روحانی خوبصورتی پر بہت اعتماد تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ راست باز شخص ہے، لیکن اس کو یہ بھی خیال میں رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی بیوی کے خیالات کیسے ہیں، اب تک اس کو اپنی بیوی کی عادات کا، اس کی سوچ کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی سوچ رکھنے والے جو کہ دوسرے مرد پر اس طرح نظر رکھیں، ان کے سٹائل سے، ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اس کی جوان بیٹی بھی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ پوتیفار کی جو بیوی ہے اس نے جسمانی طور پر سوچا، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ جو جسمانی آدمی ہے وہ جسمانی چیزوں کی فکر میں رہتا ہے، نفسانی آدمی نفسانی چیزوں کی فکر میں رہتا ہے، جو روحانی آدمی ہے روحانی چیزوں کی فکر میں رہتا ہے۔ ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ اون کا پجاری بھی تھا پوتیفار، اور چونکہ وہ روحانی مائنڈ سیٹ کا آدمی تھا اور وہ پوجا پاٹ والا شخص تھا اور وہ اپنے معبودوں کے آگے جھکا رہتا تھا، اس لیے اس کی فرسٹ پرائرٹی جو تھی وہ روحانی اٹریکشن تھی، جس کی وجہ سے اس نے یوسف کو ایک راست باز شخص پایا، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ ایک جسمانی سوچ کی مالک تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ پوتیفار کو یہ بھی پتہ تھا کہ یوسف فزیکلی بھی بڑا ہینڈسم اور خوبصورت ہے، سو ایز اے مینیجر ہی واز پریزنٹیبل، جب مثلا اگر کوئی گھر میں آتا یا کوئی مہمان نوازی ہوتی تو یوسف کو وہ ساتھ ضرور کھڑا کرتا ہوگا تاکہ ایک اچھا امپریشن جائے، اور لوگ جب دیکھتے ہوں گے کہ یہ بڑا سردار ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا مینیجر ہے جو اس کے گھر کو مینیج کر رہا ہے، مختار ہے، وہ کیسا ایک ہینڈسم آدمی ہے، تو ایک طرح سے ایک گڈ امپریشن بھی کہ اس کا بٹلر ہے، اس کا مین بندہ ہے، اس کا کہہ لیں کہ نائب ہے، اور وہ اتنا ہینڈسم ہے، سو ایک طرح سے پوتیفار کا وہاں پر اچھا امپریشن اور اس کی ایک ٹیکا یوں سمجھنے کی ہوتا تھا۔ سو اس کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی ہے، اور وہ اس نے ابھارنا شروع کیا، اس کو ڈائریکٹ آفر کیا، اور یہاں سے یوسف کی کردار کی ایک عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ آفر ہوئی ہے لیکن اس نے اس آفر کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور یہاں پر ہم پوتیفار کی بیوی کے بد کرداری یا اس کی پستی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جو اسپیشلی شادی شدہ ہو، اگر تو فرض کرے کہ کنواری لڑکی ہوتی تو عشق میں مبتلا ہے، تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اس کو چاہتی ہے اور وہ اس کو اپنا ہسبینڈ بنانا چاہتی ہے۔ اور شاید اگر ایسا ہوتا کہ یوسف کو اس کی بیٹی اگر اپروچ کرتی پوتیفار کی، تو شاید یوسف اپنے مالک سے بات کر سکتا یا وہ اپنے باپ سے بات کرتی،
لیکن اس کو کوئی جھجک نہیں تھی. یہ عورت جو ہے وہ بدکرداری کے ایسے لمحے پر آ گئی کہ اس نے اشاروں کنایوں میں نہیں بلکہ اس نے ڈائریکٹ یوسف سے بات کی. اور ایک شرم و حیا کا ایک پردہ ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے جو کہ کبھی بھی انسان کے ضمیر میں سے نہیں جاتا، لیکن اس عورت کی اس ڈائریکٹ اپروچ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا ضمیر مردہ تھا اور اس کے اندر وہ خوف نہیں تھا، اور اس نے ڈائریکٹ یوسف کو اوپن آفر کیا اور اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ ہم بستر ہو. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو جو ہے وہ مجھے پیار ہے یا مجھے کمپینین شپ چاہیے یا کوئی اس طرح کی بات کی ہو. اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ بدی اور بدکاری کی اور ہم بستری کی بات کی جو کہ ناقابل قبول تھی. اور یوسف نے جو اس کا جواب دیا، جب یوسف نے انکار کیا تو اس نے 2 ریزنز دیے ہیں انکار کرنے کے. کیونکہ پہلا ریزن اس نے مالک کے حوالے سے دیا ہے کہ میں زمینی آقا جو ہے اس کو جواب دے ہوں، اور دوسرا ریزن اس نے بتایا کہ خدا کا گناہ گار نہیں ہونا چاہتا. ایسا کیوں ہے کہ یوسف جو ہے خدا کی بات بعد میں کر رہا ہے، حالانکہ اصولاً یوسف کو خدا کی بات پہلے کرنی چاہیے کیونکہ وہ خدا پرست آدمی ہے اور راست باز ہے. تو ایسا کیوں کر ہے کہ یوسف نے یعنی کہ دنیاوی بات پہلے کی، دنیاوی لاجک پہلے دیا اور خدائی لاجک بعد میں دیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یوسف کو یہ پتہ تھا کہ اس عورت کا ذہن جو ہے وہ روحانی نہیں بلکہ 100% جسمانی ہے، اور اس کے اندر جسمانی جو کہہ لیں کہ ایک حسرت ہے اور ایک لسٹ ہے اس کے اندر، جو اس کے اندر جسمانی سوچ ہے وہ خدا کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی. تو اس وجہ سے چونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے ساتھ بائبل کی بات کرنا یا خدا کی بات کرنا یا اس کو خدا کا حوالہ دینا یا خدا خوفی کی بات کرنا، خدا کا خوف دلانا جو ہے وہ بالکل بے فائدہ بات ہے. تو اس لیے یوسف نے پہلے دنیاوی بات کی اور اس نے اپنے مالک کا خوف دلایا، اور اس بات میں یوسف نے اس کو پہلے جو ہے اس کے شوہر کے بارے میں بتایا، یعنی اس کو ایک طرح سے اس کو شرم دلائی کہ تو جس کام کے در پہ ہے یا حرکت جو تو کرنا چاہتی ہے تجھے خود احساس ہونا چاہیے کہ تیرا ایک شوہر ہے. اور اس نے کہا کہ انکار جب کیا اور اس نے کہا کہ اور لکھا کہ اپنے آقا کی بیوی سے کہا. اب یہاں پر اگین بائبل نے بھی کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس عورت کو یہاں پر مخاطب کی ہے کہ آقا کی بیوی. بائبل میں یہ نہیں کہا کہ اس عورت کو جو ہے وہ اس نے انکار کیا بلکہ کہا کہ آقا کی بیوی، یعنی کہ بائبل ایک طرح سے یوسف کے مائنڈ سیٹ کو بیان کر رہی ہے اور اس عورت کو بھی ریمائنڈ کروا رہی ہے کہ وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی شخص کی منکوحہ ہے اور بیائی ہوئی ہے، اور اس عورت کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا. اور اس نے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے نہ صرف اس کو ریمائنڈ کروایا کہ وہ آقا کی بیوی ہے بلکہ ایک طرح سے اس کے شوہر کا خوف بھی اس کو دلایا، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ خدا کا خوف اس کے دل میں ڈالتا، اس کے شوہر کا خوف اس کے دل میں ڈالنا چاہ رہے. obviously جو فوتیفار ہے ایک تو وہ پجاری ہے، جو وہ پجاری تھا وہ اون کا جو ان کا کہہ لیں کہ مندر تھا اس کا سب سے بڑا پجاری تھا شاید. تو وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور مثلا یوں سمجھیں کہ جیسے کوئین آف انگلینڈ ہے اور ان کا جو چرچ آف انگلینڈ کا جو بشپ ہے یا سب سے بڑا جو ان کا جو لیڈر ہے وہ ایک طرح سے اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے. اور اس زمانہ میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ عموماً پوجا پاٹ میں اور اپنے معبودوں سے کنسلٹیشن میں اور فال گیری میں ان چیزوں میں بڑا ایمان رکھتے تھے، اور پجاری ہونے کے ناطے فوتیفار کے پاس بڑی ایک پاور تھی اور وہ چاہتا تو جو مرضی کر سکتا تھا. وہ اگر پوجا پاٹ میں باتوں باتوں میں جو ہے وہ فرعون کو کچھ کہتا تو وہ انفلوئنس کر سکتا تھا، وہ کافی بڑا انفلوئنسر تھا. تو یوسف نے اس کو ریمائنڈ کروایا کہ تو میرے آقا کی بیوی ہے، اور مینز کہ جو اس کی پاور ہے وہ تجھے قتل کروا سکتا ہے، مجھے بھی قتل کروا سکتا ہے. ایکچولی اس واقعے میں جب الزام لگا یوسف پر تو وہ جو آقا تھا وہ اس کو قتل کروا سکتا تھا، یا ایک نارمل کورس آف ایکشن یہی ہوتا کہ اتنا بڑا الزام لگا ہے تو وہ اس کو قتل کروا دیتا. لیکن فوتیفار کو بھی شاید اندازہ تھا، اس لیے اس نے یوسف کی راست بازی کے سبب سے اس کو قتل نہیں کروایا. تو اس نے کہا کہ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے سب کچھ
میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا. مینس کہ یوسف نے اس کو ریمائنڈ کروایا. دوسرا، یوسف نے ساتھ میں شکایت بھی ایک طرح سے کی ہے کہ میرے آقا کو خبر بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مینس کہ یوسف ایک طرح سے تھوڑا کوس رہا ہے اپنے آقا کو کہ اس کو خبر بھی نہیں کہ اس کی بیوی کیا حرکت کر رہی ہے، اس کی بیوی کی سوچ کیسی ہے، اور اس کے باوجود سب کچھ اس کے ہاتھ میں کر دیا. مینس کہ وہ آقا کی جو غلطی ہے اس کو بھی ایک طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ کاش فوتیفار اپنے گھریلو معاملات میں زیادہ دخل دیتا تو اتنا بڑا یوسف پر ذمہ داری نہ ڈالتا، ایٹ لیسٹ اپنی بیوی اور بیٹی کی خبر گیری کی ذمہ داری نہ ڈالتا، تو شاید آج یوسف جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ دور رہتا. پھر یہاں پر یوسف نے کہا کہ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی بھی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں کر ایسی بڑی بدی کروں. اب یوسف نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ تو اس کی بیوی ہے اور میرا رتبہ بہت بڑا ہے، میرے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور یہ 2-3 باتیں اس نے اس کے سامنے رکھیں، اور کہا، اینڈ پہ کہا کہ میں خدا کا گناہ گار کیوں بنوں. اور یعنی کہ سب سے بڑھ کر آقا کے اوپر بھی ایک آقا ہے، وہ خداوند خدا کی ذات ہے. تو وقتی طور پر وہ عورت چپ ہو گئی. جب یوسف نے اس کو شرم دلائی تو ایٹ لیسٹ اس دن اس عورت نے زبردستی نہیں کی، اس کے سر نہیں ہوئی، اور لکھے کہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے. مینس کہ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے، کوئی نہ کوئی لاجک دے کے اس سے بات کرتی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے یعنی کہ ایک طرح سے وتیرہ بنا لیا اور کوئی نہ کوئی ریزن دینا شروع ہو گئی، یعنی کہ ایک طرح سے بحث میں پڑ گئی کہ یوسف کو کنونس کرنے لگ گئی. جیسے یوسف نے اس کو کنونس کرنے کے لیے پوائنٹ دیا، تو اس عورت نے جو ہے وہ آگے سے پتہ نہیں کیا کیا پوائنٹ دیے ہوں گے. اگر ہم امیجن کرنا شروع کریں، کبھی وہ کہتی ہوگی کہ آقا نے مر جانا ہے اور پھر ہمارے پاس جائیداد ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ابلیس جو ہے وہ طریقے سے طرح سے طریقوں سے آزماتا ہے، اور اس شکل میں، اس عورت کی شکل میں ابلیس یوسف کو آزما رہا تھا. لیکن یوسف راست باز نکلا، کیونکہ سب سے بڑھ کر اس کو اس چیز کا احساس تھا کہ دنیا کا آقا تو ہے ہی ہے، لیکن خداوند خدا ہم سب کے اوپر ہمارا بادشاہ ہے، سو ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اس کہانی کو پڑھتے جائیں گے، اور 10 آیات تک ہم نے پڑھا ہے. ہم نیکسٹ ورسز کو بھی ساتھ پڑھیں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم خداوند کا شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، اپنے قدموں میں جگہ دی ہے. بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، برشید کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 39 چیپٹر میں ہم ہیں، اور آج ہم ورس 11 سے پڑھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ فوتیفار کی بیوی نے یوسف پر آنکھ لگائی ہے، اور یوسف کو اس نے دعوت گناہ دی، اور یوسف نے بار بار ہر روز جو ہے اس کی اس اپروچز کو ریجیکٹ کیا. 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ یوسف جب کہ پتہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یا اگر اس کو نہیں بھی پتہ تو یعنی کہ وہ گھر میں کام کرنے کے لیے گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے اندر کوئی بھی کیوں نہیں تھا. یہاں پر 2 نظریات ہیں، بیسیکلی 2 نظریات کے حامل بائبل اسکالرز موجود ہیں. ایک نظریہ کے حامل اسکالر یہ کہتے ہیں کہ وہ دن خاص پوجا کا دن تھا، یا کوئی ان کا ایونٹ تھا، اور فوتیفار کی بیوی کا اس میں ہاتھ تھا کہ اس نے سب نوکروں چاکروں کو چھٹی دے دی. اس نے سب کو جو ہے وہ چلتا کیا، اور وہ سب اس پوجا میں یا اس خاص ایونٹ میں شامل تھا. اور یہ برین چائلڈ تھا، یعنی پلاننگ تھی اس عورت کی، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ یوسف سرٹن ٹائم پہ گھر آتا ہے، اور اس نے یہ پلان کیا. دوسرا نظریہ کے حامل لوگ یہ ہیں کہ اس عورت کے ایڈوانسز اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے، اور یوسف ہر چند کے ہر روز اس کو انکار کرتا تھا، ہر روز اس کو کنونس کرتا تھا، لیکن شاید یوسف پر بھی ایک لمحہ جو ہے وہ کمزوری کا آن پڑا کہ جب کہ سب
یوسف ہر چیز کا مختار تھا، اور گھر کے تمام لوگ جو تھے وہ گھر سے باہر تھے اس ایونٹ پر. تو یوسف کو معلوم تھا کہ اس عورت کی نیت کیا ہے. یوسف کو یہ بھی پتہ تھا کیونکہ وہی مختار تھا، اس کو ایک ایک چیز کی خبر تھی، اور وہ بڑا کہہ لیں کہ رسپانسبل آدمی تھا. تو پھر وہ اکیلے میں گھر کیوں گیا جب کہ اس عورت کے لیے وہ بیسٹ چانس تھا. اسی نظریہ کے حامل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس عورت نے ایسا جال بچھایا ہے کہ وہ عورت اکیلی گھر پہ ہے، کیونکہ یوسف کے ذہن کے مطابق شاید سارے ہی اس ایونٹ میں گئے ہیں، اور آبویسلی اگر وہ اس کا مالک یعنی فوتیفار جو ہے وہ اون کا پجاری ہے، تو پجاری لوگ عموماً پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ایونٹس پہ جاتے ہیں. مثلا جیسے ہمارے کوئی عید تہوار ہو تو سارے گھر والے ہی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ایک نظریے کے حامل یہ بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یوسف کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ somehow پیچھے ہی رہ گئی. اور لکھا ہے کہ وہ گھر میں اپنا کام کرنے کے لیے گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، اور وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی ویکر مومنٹ آیا بھی ہے یوسف کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ وہ پاکیزگی اور خدا کا جلال اور خدا کا نور اس کو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ اس نے پھر بھی غلطی یا گناہ نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تیسری تھیوری ہے کہ یوسف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت چالاکی کر کے پلاننگ کر کے گھر میں واپس آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سب کے ساتھ وہ بھی نکلی ہو، لیکن بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی شاید واپس آ گئی ہو. تو بہرحال یوسف کو جب ریئلائز ہوا کہ وہ عورت اندر ہی ہے، اور اس نے اس کے پیراہن کو پکڑا، اس کی چادر کو پکڑ لیا، اور وہ ایسی بضد ہوئی کہ وہ چادر چھوڑ کر نہیں چادر نہیں چھوڑ رہی تھی، اور یوسف کو چادر چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے اندر ایک طرح کی جو ہے وہ رسپیکٹ بھی ہے اس عورت کے لیے. حالانکہ وہ چاہتا تو وہ جوان آدمی تھا، اور اس عورت سے زور زبردستی کر کے یا اسے چادر چھین کر نکل جاتا. لیکن یہ تھا کہ وہ ایسا جو ہے وہ خداوند کی پاکیزگی میں جو ہے وہ ایسا کامل تھا کہ اس کو اس چیز کی بھی فکر نہیں ہوئی، اور اس نے اپنی چادر وہیں پہ چھوڑی، پیراہن وہیں پہ چھوڑا اور نکل بھاگا. بائبل میں لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کر دیکھ کر چھپ جاتا ہے. ہمیں جو ہے وہ ایسی آزمائش کبھی بھی زندگی میں ہے تو کنارہ کشی ہی سب سے بہتر کہہ لیں کہ خداوند کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جب پیراہن چھوڑ کر بھاگا ہے تو اس عورت نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر، یعنی کہ اس نے ایک دم جو ہے واویلا شروع کر دیا، اور اس نے ڈرامے بازی وہاں پر کی. اور اس لکھا ہے کہ دیکھو وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے. عبری یعنی کہ جان بوجھ کے اس نے اپنے شوہر پر الزام لگایا. اس سے پہلے کہ اس کو یہی لگا ہوگا، اس عورت کے ذہن میں شاید یہ چل رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے آج یوسف پر ہاتھ ڈال دیا اور جا کر وہ اپنے مالک کو شکایت لگا دے. حالانکہ یوسف نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن وہ گلٹ اور وہ خوف اس عورت پر ایسا غالب آیا کہ اس نے پری ایمپٹیولی خود جو ہے وہ یوسف پر الزام لگا دیا. اور لکھا ہے کہ وہ ایک عبری کو مینز کہ اس نے اپنے شوہر کو برا کہا کہ غلام یعنی عبری کو، اور وہ مصریوں کی حمایت چاہتی ہے کیونکہ مصری جو تھے عبرانی لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے. اور اس نے یہ الزام لگایا کہ اس نے یعنی کہ اس کا گناہ ہے کہ اس نے ایک عبری کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہوا. لکھا ہے کہ عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے، یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر کو غصہ ہے، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی. وہ اپنے آپ کو کور کر رہی ہے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر عورت شہر میں ہے اور وہ چلاتی نہیں ہے تو پھر وہ گناہگار ٹھہرے گی، اور اگر وہ جنگل میں ہے تو اگر کسی نے اس کے ساتھ زور زبردستی سے زیادتی کی ہے تو پھر گناہ نہیں رہے گا دونوں کا. کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ اگر چلائی بھی ہو تو وہاں پر کون آواز سننے والا ہے. تو اس عورت نے اپنے آپ کو قصوروار ہونے سے بچانے کے لیے سب کچھ کیا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیراہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. اور وہ اس کا پیراہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس ہی رکھے رہی. مینز کے پہلے اس عورت نے آس پڑوس کے لوگوں کو اور گھر کے آدمیوں کو، نوکروں کو اپنی طرف کیا ہے، ان کے ساتھ یہ ساری سٹوری شیئر کی ہے، جھوٹ بولا، اور پھر
وہ پیراہن اس نے اپنے پاس ہی رکھا تاکہ فوتیفار یعنی اس کا شوہر جب واپس آئے تو وہ جو ہے وہ دیکھے یہ سب کچھ. لکھے کہ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے. جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیراہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا. جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں اس نے اس سے کہیں سن لیں کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غضب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا. سو وہ وہیں قید خانہ میں رہا. اب یہاں پر بھی دو نظریات کے حامل لوگ ہیں. ایک تو نظریہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا جو تھا وہ ایسا بے وقوف تھا, وہ فوتیفار کی آنکھیں ایسی بند تھیں کہ اس عورت کی برائی اس کو نظر نہیں آتی تھی, اور جب جیسے اس نے سنا تو اس نے جو ہے اس پر یقین کر لیا. لیکن دوسرے نظریہ کے حامل لوگ کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ اس عورت کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اگر واقعی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کسی نے کوشش کی ہوتی تو اس کے نشانات ہوتے, کپڑے پھٹے ہونے تھے یا پھر زور زبردستی کے نشانات ہوتے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, صرف الزام لگا رہی تھی. تو اس کو یوسف کی بھی راست بازی کا پتہ تھا. اور یہاں پر کچھ رہبائز یہ بھی بیان کرتے ہیں, جبکہ ایسا کلام میں نہیں لکھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی بیٹی آسنات جو تھی اس نے سب کچھ دیکھا تھا اور اس نے اپنے باپ کو قسم کھا کر یہ بولا کہ ایسا نہیں ہے, اور یوسف کو یوسف جو ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے, میری ماں جو ہے وہ ایسا سب کچھ کرنا چاہتی تھی. تو وہاں پر اس کی یوسف کی زندگی جو ہے وہ اس گواہی کی وجہ سے بچ گئی, اور یہی ریزن ہے کہ بعد میں خداوند نے آسنات کو برکت دی اور وہ یوسف کی بیوی بھی بنی جب خداوند نے یوسف کو سرفراز کیا. سو اس ساری سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے, کیونکہ 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں, یہ نہیں کہ اس کو حکم دیا کہ اس کو باندھو پکڑو اور اس کو مارو پیٹو, یا پھر اس پر ظلم نہیں کیا گیا, اس کو قتل نہیں کیا گیا, یوسف کی مار پیٹ نہیں کی گئی, یوسف کو بینت وغیرہ نہیں لگوائے گئے, بلکہ وہ خود اس کو لے کر گیا ہے. دیٹ شوز کہ وہ یوسف کی رسپیکٹ کرتا ہے. وہ یوسف کو راستے میں شاید سمجھا بھی رہا ہوگا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو قصوروار نہیں ہے, لیکن اگر میں اس وقت ساری دنیا کے سامنے اپنی بیوی کی سرزنش کروں اور اس کو قصوروار ٹھہراؤں, تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی بدکار ہے, چال باز ہے, اور فوتیفار کو یہ چیز پتہ چل گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی لیٹر آن یوسف سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہاں نہ کرتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فوتیفار کی بیوی جو تھی وہ بدکار عورت تھی, اور فوتیفار کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا تو وہ اس کو اپنی سوشل سٹیٹس کا اور اپنے کہہ لیں کہ اپنے وقار کا پڑ گیا, اور اس نے کہا کہ اگر میں یہاں پر یہ کرتا ہوں تو لوگ یہی کہیں گے کہ شاید یہ اولاد بھی اس کی نہیں ہے جو کہ ان کی تھی, اور وہ یعنی کہ اس میں ڈائریکٹلی فوتیفار کی پرسنل لائف پر اٹیک ہے. تو اس نے یوسف کو سمجھا بجا کر ایک طرح سے قید خانہ میں رکھا, اور اس نے یہی کہا ہوگا کہ میں تجھے نکال لوں گا. لیکن جب وہ قید میں چلا گیا تو آبویسلی یوسف جو تھا وہ قید میں رہا, اور فوتیفار کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہ رہا کہ اب اس کو اسے باہر نکالا جائے. ایک طرح سے اس نے اس سارے کیس پر مٹی ڈال دی اور وہ بھول گیا. لکھا ہے کہ قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ان کو ڈال دیا. سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا. اب اس نے خاص قید خانہ میں ڈالا ہے جہاں پر بادشاہ کے قیدی بند تھے تاکہ یہ بات اور نہ پھیلے. اور لکھا ہے کہ لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے داروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یوسف کو وہاں پر بھی بلیس کرتا ہے, اور قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپ دیا, اور جو کچھ وہ کرتے تھے اسی کے حکم سے کرتے تھے. اور قید خانہ کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا, اس لیے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اور جو کچھ وہ کرتا تھا خداوند اس میں یوسف کو اقبال مندی بخشتا تھا. یعنی کہ یہاں پر بھی خداوند نے اس کو لیڈر بنا دیا. اور جو داروغہ تھا وہ بھی سکون میں آ گیا, اس کو پتہ تھا کہ قیدی سارے یوسف کے پیچھے چل رہے ہیں, اور یوسف ذمہ دار آدمی ہے, یوسف سے کسی کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی. آپ کو یاد رہے کہ یوسف 12 سال تک قید میں رہا, اور رہبائی جو اسکالرز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ 10 سال جو قید تھی وہ اپنے 10 بھائیوں کے حوالے سے تھی, کیونکہ یوسف نے اپنے باپ کو ان کی شکایتیں لگائی تھی, اور وہ اسرائیل کے قبیلے تھے. تو شاید یوسف کو اس چیز کے لیے
جو ہے ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملا، اور 10 سال قید میں رہا، اور 2 سال قید میں اس لیے کہ اس نے اس ساقی پر بھروسہ کیا بجائے اس کے کہ خداوند پر. کیونکہ جب اس نے آگے جا کے اگلے چیپٹر میں ساقی اور نانپز جو ہے اس کے خوابوں کی تعبیر کی، تو اس نے ساقی سے کہا تھا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا، اور یا تم دونوں جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو تم یاد رکھنا، میری بھی سفارش کرنا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو خداوند پر رلائی کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے انسان پر بھروسہ کیا، اور ان دونوں قیدیوں کی جب اس نے خبر گیری کی اور ان کی تعبیر کی خواب کی، تو ان سے اس نے ریکویسٹ کی تھی، اور اسی وجہ سے 2 سال اور جو ہے وہ قید میں رہنا پڑا. لیکن میرے عزیزو، وٹ ایور از دا ریزن، ہم یہ نہیں جان سکتے، لیکن خداوند ہمیں آزمائشوں میں سے گزارتا ہے اور ہمیں سرفرازی بھی دیتا ہے. تو اس چیپٹر کو یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہم چیپٹر 40 پہ سٹارٹ کریں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. آمین.